حالی کی کتاب نگاری اس کو سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم کیا کریں گے کہ اصناف سخن سے ریلیٹڈ ان کی تھوڑی سی اور ان کے حالات، کن حالات میں انہوں نے لکھا اور کتاب کے کیا کیا موضوع ہیں، اس کا انٹرو لکھیں گے۔ اس میں نے سکپ کر کے جو پہلے زیادہ امپورٹنٹ تھے میں نے وہ کروائے ہیں آپ کو، اور اس کے بعد پھر ہیڈنگ آ جائے گی آپ کی کہ کون کون سے موضوع ہیں، ان کی کتاب میں سنجیدگی ہے، قدرت زبان ہے، طنز و ظرافت ہے، سیاسی رنگ نظر آتا ہے ہمیں، اخلاقی اور اصلاحی رنگ نظر آتا ہے، عورتوں کے مسائل اور حالی ہیں، اور متفرق کتاب ہے کہ اور بھی بہت سے ٹاپک ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے، خوش باش ہوں گے، گھروں میں آباد ہوں گے۔ آج کی ہماری ویڈیو کا جو ٹاپک ہے وہ حالی کی کتاب نگاری ہے۔ یہ آپ کی بک حالی و اکبر کی شاعری کا خصوصی مطالعہ، اس کا ایک کوشچن ہے، اور یہ لیسٹ امپورٹنٹ کوشچن میں نے آپ کو گیسٹ پیپر میں دیا ہوا ہے۔ آپ لوگوں کی ریکویسٹ تھی کہ اس کو اپلوڈ کر دیا جائے۔ اچھا جی، ایگزامپل کے طور پہ ہم چیک کر لیتے ہیں کہ دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کوشچن آپ کو اس کوشچن کے بارے میں آ سکتا ہے اور آپ اس کے بارے میں کیا لکھیں گے۔ حالی کی کتاب میں ان کی شاعری کی تمام تر خصوصیات موجود ہیں۔ تبصرہ کیجیے۔ کتاب نگاری کی حیثیت سے حالی کا مقام اور مرتبہ متعین کریں۔ مولانا حالی کی کتاب ان کی غزل کی طرح نئی روشنی کے نقیب ہیں۔ بحث کیجیے۔ کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے ان کی کتاب کے حوالے سے، تو آپ یہ کوشچن پٹ کر سکتے ہیں۔ مولانا حالی نے مختلف اصناف سخن میں طب آزمائی کی۔ انہوں نے نظمیں، قصیدے، مرثیے، غزلیں، رباعیات اور کتات وغیرہ لکھے، اور ہر صنف شاعری میں مروجہ، فرسودہ اور پھٹے ہوئے موضوعات اور اسلوب کو ترک کر کے اس میں انقلاب آفریں تبدیلیاں کیں۔ یہ تبدیلیاں وقت کی ضرورت اور بدلے ہوئے حالات کے تقاضوں کے تحت تھیں۔ مولانا حالی نے جب ہوش سنبھالا تو اپنے آپ کو ایسے معاشرے میں پایا جو تیزی کے ساتھ زوال اور انحطاط کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عیش و عشرت گویا قوم کی گھٹی میں پڑی تھی۔ احساس ضیاع ختم ہو چکا تھا۔ ہر طرف بے یقینی اور بے اطمینانی کا دورہ تھا۔ انتشار، بدامنی، غارت گری کا بازار گرم تھا۔ کسی کی جان و مال اور عزت آبرو محفوظ نہیں تھی۔ اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے بعد ان کے بعض عاقبت نااندیش جانشینوں کی کوتاہ عقلی اور عیش پرستی سے جس زوال کی ابتدا ہوئی تھی، دیکھنے والوں کو اس کی انتہا قریب تر نظر آ رہی تھی۔ حکمران رعایا سے بے خبر تھے اور رعایا حکمرانوں سے نالاں تھی۔ عظیم الشان سلطنت چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو چکی تھی، جو ایک دوسرے سے آئے دن دست و گریباں رہتی تھی۔ قوم و ملک کی محبت سے عاری جا طلبوں اور مادیت پرستوں کی بن آئی تھی، اور اس انتشار اور بدامنی سے فائدہ اٹھا کر اندھا دھند دولت سمیٹ رہے تھے۔ سر سید اور ان کے ساتھیوں کے ہاں زندگی کا جذباتی اور روحانی پہلو نہایت مدھم تھا۔ سبب یہ تھا کہ اب لوگوں کو شعور قدیم کے خلاف ایک رد عمل کے طور پر پیدا ہوا تھا۔ حقائق نے ثابت کر دیا کہ نئی ابھری ہوئی مگر معذرت کے ساتھ میری طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، اس وجہ سے وائس جو ہے وہ تھوڑی سی تھکی آپ کو لگے گی۔
شدہ حالات میں شعر و شاعری کے پرانے سانچے کام نہیں دے سکتے تھے۔ سر سید اور بخصوص حالی نے گہرے مشاہدے کی بنا پر اصلیت اور صداقت پر زور دے کر اردو شاعری کو زندگی کی ترجمانی کا صحیح راستہ دکھا دیا۔ حالی نے بہت سی نظمیں، غزلیں، مرثیے اور قطعے لکھے۔ عمر کے آخری حصے میں نظم گوئی اور دوسری اقسام جن میں قطعات نمایاں ہیں کی جانب زیادہ توجہ دینے لگے تھے۔ سروری لکھتے ہیں، حالی نے قدیم شاعری کی بندشوں کو توڑنے کی کوشش کی۔ اسے دیکھ کر ہمارے دل میں ان کے لیے بڑی وسیع جگہ پیدا ہو جاتی ہے۔ جب ہم حالی کے اصلاحی کارناموں پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کے سامنے آزاد کی بنیادی ماسائی بھی ہم کو مجہول نظر آنے لگتی ہے۔ حالی نے جدید شاعری کرنے ہی پر قناعت نہیں کی، بلکہ جب تک زندہ رہے اپنی تحریروں اور تقریروں کے ذریعے جدید شاعری کے اصولوں کی تلقین کرتے رہے۔ مولانا حالی کے والدین جب راہی ملک بقا ہوئے تو حالی کی پرورش جب ان کی وفات ہوئی تو حالی کی پرورش ان کے بھائی بہنوں کے سپرد ہو گئی، اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین سے انہیں خاص تعلق خاطر تھا۔ انہوں نے دراصل حالی کی کفالت کی تھی یا ان کی پرورش کی تھی۔ 1886 میں خواجہ امداد حسین بیمار ہو کر بغرض علاج دلی آئے اور حالی کے پاس ٹھہرے۔ حالی نے ان کے علاج و معالج میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھی، لیکن وہ تندرست نہ ہوئے۔ حالی نے بھائی کے انتقال پر ملال پر جو یادگار قطعہ لکھا، اس کا عنوان دیوان حالی میں یوں درج ہے: قطعہ مرتبہ 1303 ہجری اور مرثیہ ہمی برادر راکم جناب خواجہ امداد حسین مرحوم۔ مکمل قطعہ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، چند اشعار بھی لکھ سکتے ہیں۔ کل سوگ میں بھائی کے اسے دیکھ کے چپ چاپ، حالی سے کہا ہم نے کہ اے بحر معانی، خاموش کبھی ہم نے تجھے یوں نہیں دیکھا، کیا ہو گئی وہ تیری طبیعت کی روانی۔ اچھا جی، اس کے بعد ہے کہ قطعے کا ایک ایک جو شعر ہے وہ اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ وہ دل سے نکلا ہے اور دل میں ہی جا بیٹھے گا، اور اس کا احساس دل سے ایسا نہیں، کوئی حساس دل ایسا نہیں جو اس میرے زخم سے محفوظ اور مامون ہو۔ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی حساس دل ایسا نہیں ہے جو میرے زخم کو محسوس نہ کر سکے۔ سنجیدگی، حالی فطرتاً سنجیدہ شخص تھے۔ ان کے ذخیرہ نثر نظم پر بھی گہری سنجیدگی اور شدید احساس۔ سنجیدگی، حالی فطرتاً سنجیدہ شخص تھے۔ ان کے ذخائر نظم نثر پر بھی گہری سنجیدگی اور شدید حساس چھاپ نظر آتی ہے۔ ان کی جو فطری یا افتاد طبع نے انہیں قومی شاعر بنا دیا تھا، اور ان کے اسی فطری میلان نے ان کی شاعری میں کئی ایک اہم خواص پیدا کر دیے۔ اگر کہیں حالی کا کلام پھیکا نظر آتا ہے تو وہ بھی اسی طبیعت کا اثر ہے، تاہم دوسری طرف سنجیدگی کی وجہ سے حالی کی شاعری بہت سے ایسے اسقام سے پاک ہو گئی جو عام طور پر اردو شاعری کا ایک لازمی جز بن گئے تھے۔ ان کے کلام میں رقیق اور بازاری خیالات نہ ہونے کے برابر ہیں یا خالی ہے اس سے، متبذل اور فحش مضامین سے کلیتاً پاک ہے۔ سنجیدہ اشعار کے نمونے حالی کی غزلوں، نظموں، رباعیات، قطعات میں قدم پر ملتے ہیں۔ چند قطعات ملاحظہ ہوں۔ اگر آپ ڈیفرنٹ موضوع کے جو قطعات ہیں ان کو یاد کر کے لکھ سکتے ہیں تو آپ اسی طرح ہیڈنگ دے کر آپ ان کو لکھیے گا، اور اگر آپ نے زیادہ نہیں یاد کرنے ہیں تو آپ اس کو بنا ہیڈنگ دیے ہی 1 یا 2 مینشن کر دیں، 1 بھی کر دیں گے تو کافی ہے۔ مغرور کی پہچان تو اس کے حوالے سے قطعہ ہوگا۔ پھر اختلاف مذہب رفع نہیں ہو سکتا، عادت کا غلبہ عقل پر، انسان جو اشرف المخلوقات ہے، زیادہ
مورد آفات ہے۔ قدرت زبان، آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی قدرت زبان۔ مولانا حالی کی علمی اور سادہ زبان ہر ایک شخص کے بس کی بات نہیں ہے۔ حالی نے اپنے کلام کو اودک اور پیچیدہ تراکیب، نامانوس لغات اور دوراز کار تشبیہات و استعارات سے غمبار نہیں کیا، یعنی کہ اس میں جو دور کی تشبیہات و استعارات ہیں نہ وہ انہوں نے استعمال کی ہیں، اور نہ ہی نامانوس لغات، یعنی کہ ایسے الفاظ جو جن سے عام لوگ واقف نہ ہو ان کا استعمال نہیں کیا، بلکہ اس بات کی شعوری کوشش کی ہے کہ ان کے کلام سے زیادہ سلیس اور قابل فہم ہو۔ عبدالقادر سروری کا کہنا ہے کہ حالی کی صاف زبان کا بڑا سبب ان کے دہلوی نکات ہیں، جن کو جاہل عربوں کی طرح اپنی زبان پر ہمیشہ ناز رہا۔ یعنی کہ ان سے پہلے شاعری کیسی ہوتی تھی کہ نامانوس الفاظ استعمال کرنا، کہ لوگ جو پہلی بار سن رہے ہوں ان کو لگتا تھا یہ حسن ہے اس وقت کے شاعری کا، اور عام عقل جو ہے وہ ان اشعار کو یا ان کی شاعری کو سمجھ نہ سکے۔ جاہل عربوں کی طرح اپنی زبان پر ہمیشہ ناز تھا۔ دہلوی ادیب اور شاعر حالی کی قاموس اور شعری کوششوں کو بھی عوام میں اس قدر مقبولیت حاصل کرتے دیکھ بہت برافروختہ ہوتے تھے، کیونکہ دیکھو وہ سلیس اور سادہ زبان اور حقیقت پر مبنی بات کرتے تھے، اور ایسی ہی شاعری تھی ان کی۔ لیکن دوسرے جو لوگ تھے وہ اتنی مشکلات اور اتنا وہ مشکل لکھنے کے باوجود بھی ان کو وہ مقبولیت حاصل نہ ہوئی جو حالی کو اس ٹائم ہو رہی تھی۔ اسی لیے حالی کی زبان کو بدنام کرنے کی وہ ہمیشہ کوشش کرتے رہے۔ چنانچہ حالی نے اپنی تمام تر سنجیدہ مزاجی اور کم سے کم انانیت کے ان لوگوں کو جواب دینے پر مجبور ہو گئے۔ حالی کو اتنا انہوں نے تنقید کا نشانہ بنایا کہ وہ ان کی انا اس چیز پر قادر ہو گئی، یا اس چیز پہ وہ آمادہ ہو گئے کہ اس چیز کا انہیں جواب دیا جائے، اور پھر اس کی ایک شکل جو ہے ہمیں کتے میں ایک ملتی ہے، اور یہ تو ہم آگے جا کے دیکھیں گے۔ اور مولانا حالی کے کلام میں بعض غلط محاوروں کا غلط استعمال بھی ملتا ہے، لیکن ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں جو ہے وہ بڑے شاعر کے ہاں نظر آتی ہیں۔ حالی کے سخت سے سخت نکات کو بھی یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ ان کی شاعری تمام تر کمالات اور ان کی شاعری کا کمال کیا ہے؟ سادگی، سلاست اور صفائی کے ایک بلند معیار پر واقع ہے۔ ان کی شاعری تمام کمال، سادگی، سلاست اور صفائی کے ایک بلند معیار پر واقع ہے۔ اچھا جی، یہ ہے حالی کا قطعہ۔ اس کے ایگزامپل میں جب آپ جس کو کوٹ کر سکتے ہیں تو ضروری نہیں ساری لائنز کرے، ایگزامپل کے لیے 3-4 لائنز بھی ہو سکتی ہیں۔ طنز و ظرافت میں حالی، طنز و ظرافت آپ کا نیکسٹ آپ کی ہیڈنگ ہوگی۔ میں نے اب اپنی ہیڈنگ جو شروع کرنے جا رہی ہوں، میں 3 سے 4 لائن ریڈ کروں گی، آپ اسکرین شاٹ لے کے فل ریڈ کر سکتے ہیں، اور اس کے ایگزامپلس میں جو قطعات ہیں وہ بھی میں ریڈ نہیں کروں گی تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ کافی دنوں کے بعد ویڈیو بنانے پہ مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میں نے کبھی ویڈیو بنائی ہی نہیں ہے، مسٹیک زیادہ کر رہی ہوں۔ طنز و ظرافت حالی کی شاعری میں جو حد درجہ سنجیدگی پائی جاتی ہے، اس کا احساس خود انہیں بھی ہو چکا تھا۔ وہ اس بات کو بقول عبدالقادر سروری سمجھ چکے تھے کہ ان کی شاعری کی حد سے زیادہ سنجیدگی، لطافت اور مسرت زائی کے بنیادی اصولوں کو توڑ رہی ہے۔ چنانچہ تلافی مفاد، یعنی کہ معافی کے لیے یا تلافی کے لیے انہوں نے کہیں قصداً، یعنی کہ جان بوجھ کر ظرافت پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ اخلاقی مضامین پر قطعہ لکھتے ہوئے ان کے ملحوظ خاطر خاص طور پر یہ بات تھی۔ انہیں خوف تھا کہ کہیں یہ پھیکے اور
بے مزہ نہ بن جائیں۔ اور اس کی اگزامپل میں ہم دیکھیں گے نکتہ چینی۔ باپ نے بیٹے کو سمجھایا علم و فضل میں، جس طرح بن آئے بیٹا نام پیدا کر۔ سخن سازی اس کی اگزامپل ہے۔ دیکھیں یہ ہیڈنگ جو ہے یہ حال ہی کے کتاب میں کون کون سے خصوصیات پائی جاتی ہیں، یہ وہ ہو گیا۔ پھر اس سے ریلیٹڈ کہ ان کے طنز و ظرافت میں کیا چیزیں پائی جاتی ہے، پھر اس کی آگے ہیڈنگ ہے۔ اگر آپ ہیڈنگ کے ساتھ دیں گے ویل اینڈ گڈ ہے، اور اگر آپ ہیڈنگ کے ساتھ نہیں دے سکتے ہیں تو 1 سے 2 ایگزامپل کوٹ کر لیں اور نیکسٹ ٹاپک کی طرف چلے جائیں۔ شادی قبل از بلوغ اس پہ ہے ان کا طنز، اور قانون پہ ہے۔ قحط اہل اللہ پہ ہے۔ اس کے بعد آپ کی نیکسٹ ہیڈنگ ہوگی ان کے کتاب میں کیا ہے، سیاسی رنگ نظر آتا ہے ہمیں۔ مولانا حالی نے ملکی اور اخلاقی زوال کے جو اسباب تلاش کیے وہ زیادہ تر مادی ہیں۔ ان کے خیالات کا نچوڑ بقول جزبی یہ ہے کہ ہندوستان کے تمام امراض کی جڑیں ایشیائی طرز حکومت اور طبعی حالات میں ملتی ہیں۔ ایشیائی نظام آہستہ آہستہ بے عملی، جمود اور عیش پرستی کی جانب بڑھتا گیا، نتیجتاً معاشرہ کاہلی، بزدلی اور مایوسی کا شکار ہو گیا۔ دوسری جانب ہندوستان کی طبعی حالات نے بد کو بدتر بنا دیا، اوہام و عقل پر غالب آ گئے اور قوم اپنی مجبوری اور ناچاری پر ایمان لا کر تقدیر کی پرستار ہو گئی۔ تدبیر سے اس نے کنارہ کشی کر لی، یعنی کہ جو قوم تھی وہ بھی مجبور اور لاچار ہو کر یہی اپنی تقدیر سمجھنے لگی، اور تدبیر کہ عمل ان کا کوئی نہیں تھا، صرف تقدیر پر اور وقت کا انتظار کرنے لگے کہ خود سے ہی کچھ ہو جائے۔ یہی وہ اسباب ہے جن کی بنا پر ہندوستان میں کسی سلطنت کو استحکام نصیب نہیں ہوا اور کسی نہ کسی بیرونی طاقت کا غلام بنا رہا۔ جو قوم بھی یہاں آ کر حکمران ہوئی، کچھ عرصے تک تو اس نے اپنی شجاعت، دلیری، قوت کار اور محنت مشقت کی خصوصیات کو برقرار رکھا، مگر بعد میں انہی کمزوریوں کا شکار ہو گئی جن کا اوپر ذکر ہوا ہے۔ کسی دوسرے بیرونی حملے آور کی اطاعت کا جوا اپنے گلے میں ڈال لیا اور اس کی غلامی ہندوستان اقوام کا مقدر ہو چکی تھی۔ انہی خیالات کا اظہار حالی نے اپنے اس کتاب میں کیا ہے جس کا عنوان انگلستان کی آزادی اور ہندوستان کی غلامی۔ تو اس کی اگزامپل ہے ساتھ میں۔ تدبیر قیام سلطنت۔ اس میں بھی آپ 1-2 ہی کوٹ کر لیجئے گا ڈائریکٹ، جتنا میں نے ریڈ کیا اسے تھوڑا سا زیادہ لکھ لیجئے گا، لیکن ایگزامپل میں کوٹ کر کے اس کی جو مشکل لگیں آپ کو ہیڈنگ ان کو آپ اسکپ کر سکتے ہیں۔ سیاسی رنگ کی۔ اس کے بعد آتا ہے ان کے قصیدوں میں کون سا رنگ نظر آتا ہے ہمیں، اخلاقی اور اصلاحی رنگ نظر آتا ہے۔ اخلاق اور اصلاح کا موضوع حالی کا محبوب ترین موضوع ہے۔ وہ مغربی علوم و فنون کی برتری کے متعارف ہیں، یہاں تک کہ مغربی تہذیب و ثقافت کے بعض پہلوؤں کو جن کا تعلق سعی، جدوجہد اور عمل حرکت کے ساتھ ہے، بنظر استحسان دیکھتے ہیں۔ انہیں مسلمانوں کے اخلاق کے انحطاط کا جتنا رنج ہے، ان کو اخلاقی پستی کا جتنا رنج ہے، اتنا شاید کسی اور چیز کا نہیں ہے۔ لہٰذا وہ قومی اخلاق کی تہذیب پر
بطور خاص زور دیتے ہیں۔ ان کا نظریہ بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان اگر اخلاق حسنہ سے آراستہ ہو تو ان میں وہی کردار پیدا ہو جاتے ہیں جس کی بدولت وہ کسی زمانے میں دنیا کی سب سے ترقی یافتہ قوم بن گئے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اصلاح معاشرت کا ذکر بار بار کرتے ہیں، اور ان کے اکثر جو قطعات ہیں، رباعیات ہیں، اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ حالی منفی انداز فکر کے قائل نہیں تھے، وہ مثبت قدروں کے پاسدار تھے، اور یہی وجہ ہے کہ انہوں نے جہاں اخلاقی خرابیوں کو بیان کیا ہے وہاں اصلاح کی ضرورت اہمیت کو بھی واضح کیا ہے۔ ان کے بیشتر کتاب جو ہے اسی موضوع سے متعلق ہیں۔ مثلاً ان کا ایک مشہور کتاب ہے نوکروں پر سخت گیری کرنے کا انجام، تو یہ اس کی ایگزامپل ہے، اس کے اشعار آپ کوٹ کر سکتے ہیں۔ جس قوم میں افلاس ہو اس میں بخل اتنا بدنما نہیں ہوتا جتنا اسراف ہوتا ہے، کہ وہ قوم جو غریب ہے اس میں کنجوسی کرنا اتنا برا نہیں لگتا جتنا کہ حد سے زیادہ خرچ کرنا لگتا ہے۔ تو یہ ان کا کتاب ہم چند اشعار کوٹ کر سکتے ہیں، یا پچھلے والا جو ایک ہی کر دیں وہ بھی کافی ہے۔ عورتوں کے مسائل اور حالی، اب ایک اور رنگ جو ان کے کتاب میں ملتا ہے، عورتوں کے مسائل۔ مسجد حالی جیسی عظیم نظم کے بعد مولانا حالی نے مختلف قومی مسائل پر نظمیں لکھی۔ ان میں عورتوں کے مسائل سے متعلق نظموں کو بہت اہمیت حاصل ہے۔ بقول عبادت بریلوی، ان سے قبل ان موضوعات کی طرف کسی اور نے توجہ نہیں کی۔ اردو شاعری میں عورت کو صرف محبوب کا مرتبہ حاصل تھا، اور وہ محض عیش و عشرت کا ذریعہ تھی۔ عورت کو برصغیر کے معاشرے میں کوئی اہمیت حاصل نہیں تھی۔ مرد اس کو محض نسل کو آگے بڑھانے اور جذبات کے ابال کو ٹھنڈا کرنے کا ذریعہ خیال کرتے تھے۔ دیگر اقوام کی دیکھا دیکھی اسلامی تعلیمات کے علی الرغم مسلمانوں میں بھی کچھ اسی قسم کے خیالات جڑ پکڑ چکے تھے۔ حالی نے سب سے پہلے عورتوں کی معاشرتی اور سماجی حیثیت کو متعین کرنے کی کوشش کی اور اس اہم موضوع پر کئی نظمیں لکھیں۔ تو اس کے حوالے سے ہے منازعات بیوہ اور بیٹیوں کی نسبت کے حوالے سے کتاب ان کا۔ متفرق کتاب، اچھا جی، متفرق کتاب مذکورہ بلا کتاب کے علاوہ حالی نے اور بھی بہت سے کتاب لکھے ہیں، لیکن ایک کتاب کا عنوان برکت اتفاق ہے۔ قومی ملی اتحاد اور اتفاق کی اہمیت کو بڑی خوبی سے واضح کیا ہے، اور کہا ہے کہ خدا ان قوموں کی مدد کرتا ہے جو اتفاق و اتحاد کے اصول پر کاربند ہوتی ہیں، اور اگر بے اتفاقی اور نفاق کا شکار ہوں تو بے آبروئی اور ذلت ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ مولانا حالی ہندو مسلم اتحاد کے قائل تھے اور اس پر زور دیتے تھے، لیکن یہ ایک سیاسی مجبوری کی بنا پہ تھا۔ معین احسن جذبی کی رائے اس کے بارے میں یہ ہے، جہاں پہ آ جائے کہ فلاں بندہ ان کے بارے میں یہ کہتا ہے تو آپ نے وہ انورٹڈ کوماس میں لکھنا ہے بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہ وہ پرومیننٹ ہو، کہ آپ نے کسی کے الفاظ جو ہیں وہ یاد کر کے اس میں لکھے ہوئے ہیں، اور یہ کوشچن کی خوبصورتی کو بھی بڑھاتے ہیں۔ اور جب آپ کوشچن لکھتے ہیں کسی بھی بک کا، جب تک اس میں کوٹیشنز اور شاعری کا پیپر ہے تو اشعار وغیرہ کوٹ نہیں کرتے ہیں، تو جتنا مرضی آپ لکھ لیں پیروں میں بنا کے یا ہیڈنگز میں بنا کے، جب تک آپ کوٹیشنز اور اشعار کوٹ نہیں کرتے ہیں آپ کو اچھے مارکس نہیں ملتے ہیں۔ کہ حالی کے سامنے دراصل دو حریف تھے، ایک ہندو جو ان کے ہم وطن تھے اور دوسرے انگریز تھے جو غیر ملکی تھے، اور ان کے ہم وطنوں کے مشترک حریف کہ ہندو بھی ان کے حریف ہی ہیں اور انگریز بھی، لیکن ہندو کیا ہیں، وہ ان کے ہم وطن ہیں، اور مشترک حریف
کی قوت کو توڑنے کے لیے وہ ہندوؤں سے اتحاد کو ضروری سمجھتے تھے، یعنی کہ ان دونوں کا اتحاد تھا، ہندوؤں کا اور انگریزوں کا۔ تو وہ سمجھتے تھے کہ اگر ہندو ہمارے ساتھ مل جائیں گے یا ہندو ہم وطن ہیں تو ہندوؤں اور مسلمانوں وطن کے حوالے سے کوئی فائدہ ہے تو وہ اس کے لیے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اسی طرح وہ اموار جن سے ہندو اور مسلمان دونوں کو فائدہ پہنچ سکتا تھا وہ اس عمل میں شراکت کرتے تھے یا شریک ہوتے تھے۔ لیکن جب بھی مسلمانوں کے حقوق و اقتدار کا سوال اٹھتا تھا تو وہ ایک خالص مسلمان کے ذہن سے سوچتے تھے۔ اس کے علاوہ انہوں نے بعض کتاب میں سر سید احمد خان کی خدمات کو ہدف تنقید بنانے پر بھرپور طنز کی ہے۔ ان کی کتاب جو ہیں سر سید احمد خان کی تکفیر اور سر سید احمد خان کی تصانیف کی تردید، ان میں سے دوسرا کتاب بطور خاص قابل ذکر ہے۔ اس میں سر سید کو ملحدو کافر ٹھہرانے والے ایک شخص سے سوال کیا گیا ہے کہ آپ انہیں مسلمان کیوں نہیں سمجھتے، اور اس کی ایگزامپل میں انہوں نے نیچے کتاب بھی دیا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ جو ان کے اور کتاب ہیں اس میں کون کون سے ٹاپک ہیں وہ ڈسکرائب کیا ہے، آپ اسکرین شاٹ لے کے پڑھ لیجئے گا۔ اور اچھا جی، اگر آپ یہ جاننا چاہیں کہ یہ بک کون سی ہے، کس رائٹر کی ہے، وہ بھی میں بتا دوں گی، لیکن ایگزام کے قریب آ کے بکس کی طرف نہ جایا کریں کہ ہاں جی ایک کوشچن کے لیے ہم یہ والی بک لے لیں، بلکہ اگر آپ کو اپرچونٹی مل رہی ہے کہ ہاں جی ڈیٹا آپ کو مل رہا ہے تو اسکرین شاٹ لے کے اس کو یاد کر لیا کریں۔ اور جب میرے پاس 3 سے 4 بک ہیں یا 2 سے 3 ہے تو ان میں میں کیا کرتی ہوں کہ جس میں وہ ٹاپک زیادہ اچھا ہوگا میں وہ اپلوڈ کر دیتی ہوں۔ علمی والوں کی ہے، اور اسی طرح ولید انور یہ بک ہے اس کی۔ اور کچھ اسٹوڈنٹس نے مجھ سے پوچھا تھا کہ تنقید کے جو نوٹس ہیں وہ آپ کس سے بناتے ہیں، تو علمی والوں کی اس طرح جو سنگل بک ہے وہ ہے، علمی والوں کی گائیڈ ہے، اور دانیال والوں کی گائیڈ ہے۔ بک کے لیے آپ کو 3 4 بکس لینے کی ضرورت نہیں ہے، آپ وہ چیز مجھے کہہ دیا کریں، میں جہاں سے کوشچن اچھا لگے گا میں آپ کے لیے اپلوڈ کر دوں گی۔ اور اپنی تیاری جو ہے، اپنا سارا فوکس اپنی تیاری پہ رکھیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔